مرکزی جامع مسجد تاجدار مدینہ شادرہ ٹاؤن لاہور۔ مسجد کی ریکنسٹرکشن اور بالخصوص محراب کا خوبصورت کام ہونے کے بعد ممبر کی اشد ضرورت تھی۔ اللہ رکھا صاحب، حاجی ارشاد صاحب، سلیم خان صاحب اور رانا عرفان صاحب کی خصوصی کاوش سے نیا ممبر تیار کروایا گیا اور ممبر کی خوبصورت افتتاحی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب کی صدارت علامہ شریف الدین قذافی نے کی۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے اینکر محمد علی کی اس رپورٹ میں۔ ہر قلعے کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا اوپر کے مقام پر چھت کے قریب۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں وہ گڑھا کھود کر اس درخت کو وہاں زمین کے اندر دفن کیا گیا، اس کے اوپر جو ستون بنایا گیا وہ مستن حنانہ ہے۔ حضور اس کے بعد پھر یہاں بھی جب بھی آپ اعتکاف بیٹھتے تو اس کو آنا کے پاس ہی بیٹھتے تھے، حضور کو بھی اسے پیار ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب تھوڑا سا بات کو آگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آخری سیڑھی پر بیٹھنا۔ اب جب حضور کا زمانہ گزر گیا، حضور تشریف لے کے دنیا سے، تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پھر حضور کی جگہ پر ممبر پر نہیں بیٹھے۔ بولو، حضور کی جگہ پر جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا صحابہ کرام سے کہ جہاں حضور بیٹھتے تھے میں کون ہوتا ہوں حضور والی جگہ پہ بیٹھوں؟ میں حضور کے برابر نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، نہ وہاں بیٹھ سکتا ہوں جہاں حضور پاؤں مبارک رکھتے تھے نا، یعنی درمیان والی سیڑھی پر حضرت ابوبکر صدیق وہاں بیٹھے رضی اللہ عنہ، اور پاؤں آپ نے پہلی سیڑھی پر رکھے۔ جتنا عرصہ آپ خلافت پر متمکن رہے، خطبہ ارشاد فرماتے رہے تا حیات، آپ اسی درمیان والی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر بن خطاب پھر اس درمیانی سیڑھی پر نہیں بیٹھے، انہوں نے کہا میں کون آتا ہوں ابوبکر صدیق والی جگہ پہ بیٹھوں؟ میں وہاں بیٹھوں جہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے۔ آپ جہاں سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں مبارک ہوتے تھے نا، عمر بن خطاب وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ جتنا عرصہ آپ دنیا پر رہے سب سے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور پاؤں مبارک زمین پر رکھتے تھے۔ جب خطبہ دیتے تھے تو آپ جہاں بیٹھتے تھے پہلی سیڑھی پر وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کا دور خلافت گزرا، سیدنا عثمان ذی النورین کا دور خلافت آیا، سیدنا عثمان ذی النورین کا دور خلافت آیا۔ آپ کی سیدنا عمر بن خطاب کے مقام پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے، اور پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ نے 4 سیڑھیوں والا ممبر تیار کروایا۔ 4 سیڑھیوں والا، پہلے 3 سیڑھیاں تھیں، 4 سیڑھیاں، اور آپ وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھتے اور نیچے زمین پر قدم رکھتے، پاؤں مبارک نیچے رکھتے۔ جب آپ خطبہ دیتے تو وہ بیٹھنے والی جگہ پر آپ کھڑے ہو جاتے پھر خطبہ دیتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 600 سال، 650 سال تک۔ تو 650 سال تقریباً 654 ہجری ہے غالباً، 654 ہجری، 654 کا ہجری آگ لگ گئی مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے اندر۔ بہت بڑا نقصان ہوا، بہت ساری ایسی نشانیاں تھیں، تبرکات کے بھی جل گئے، اس میں وہ ممبر بھی جل گیا، وہ ممبر بھی جل گیا۔ اور پھر ممبر ایک نیا بنایا گیا۔ جب نیا ممبر بنایا گیا تو اس کی سیڑھیاں کچھ 4 بنائی یا 5 بنا دی۔ اس طرح پھر چلتا رہا سلسلہ، پھر تقریباً 300 سال تک وہ 4 سیڑھیوں والا ممبر چلتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد ترکوں کے دور خلافت میں، ترکوں کے دور حکومت میں تقریباً 998 ہے سن ہجری جو ہے 998، ترک کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک ممبر تیار کروایا جس کی سیڑھیاں 9 تھی۔ کتنی تھی؟ 9 سیڑھیاں۔ آج بھی بہت گنی تو نہیں ہے میں نے، لیکن آج بھی جو ممبر ہے وہ 3 سیڑھیوں والا نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جہاں بھی ہے نا سیڑھیاں اس کی زیادہ ہے۔ تو وہ کس طرح یہ ممبر کی حیثیت ہے۔ سنو 1-2 باتیں آخر میں، خاص باتیں آپ کے لیے، کیونکہ تقریب
ने मिंबर के पास झूठ बोलने से मना फरमाया। फरमाया जो मिंबर के पास झूठ बोलेगा उसको अज़ाब कब्र होगा, मिंबर के पास। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई कसम उठाना चाहे तो मिंबर के करीब आकर अगर वो कसम उठाता है तो उसकी कसम पर इत्मीनान किया जाएगा। ये वो मकाम है मिंबर जहाँ सबकी नजर होती है। और जैसे मस्जिद खूबसूरत होती है, मेहराब खूबसूरत होता है, जैसे हमारी मस्जिद ताजदार मदीना खूबसूरत है, इसकी दीवारें भी खूबसूरत है, इसका मेहराब भी खूबसूरत है और इसका मिंबर भी खूबसूरत है। आज मिंबर की तकरीब है माशाअल्लाह, दोस्तों ने मिल के रखी है। तो इस हवाले से मैंने आपकी गुज़ार चंद बातें करनी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन ये दोस्त अहबाब ने जिन्होंने मिल के ये 60-70 हज़ार रुपये लगा है, जिन्होंने लगाया है, उनके लिए खुसूसी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह उनके माल में, कारोबार में, इज्जत में, रिज़्क़ में, माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये दोस्तों ने चौधरी अल्लाह रखा साहब हैं, दूसरे दोस्त जितने हैं इनके साथ मिल के, जिन्होंने इनके साथ तावन किया मिल के, या इन्होंने मुझे तो मैंने नहीं पूछा कि ये कैसे बना है, मैंने पूछना भी नहीं था, मेरी गर्ज भी नहीं थी, एक चीज़ नहीं थी, वो बन गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से नहीं बनी, जैसे बनी, जिसने बनाई है अल्लाह उसका दिया कबूल मंजूर फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में, इज्जत में, रिज़्क़ में, माल में, दौलत में बरकत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन मस्जिद हाज़ा के जितने कादिरीन हैं, नमाजी हज़रात हैं, अहले मोहल्ला हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, सामने हमारे स्कूल हमारे साथ जेड़ा सी मतलब साढ़े हाथ समान पिया सी वो सी बेच के 57,500 रुपये का हो गया समान जरा वो मतलब दुबारा करना पिया सी वो सी बेचा 57,500 रुपये का, वो बेचा 6500 का पत्थर बेचा, तकरीबन 64,000 रुपये बनता है। 64,000 के ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ सिर्फ साहब के उत्ते रोटी खाना जाए 30,000 रुपया ला के बनाया। 30,000 रुपया लाने तो बाद जो मैंबर बनया मिले तो उत्थे बंदे हाथ मिलाए का नहीं, गल साफ तो सीधी बंदा जिथे दिल ना मिले तो उत्थे बंदे हाथ मिलाए का नहीं। जिस महफल तेरी लोड़ नहीं उस महफल कभी जाएगा नहीं। जज़ाकल्लाह।